صل على محمد وآل محمد. سرور کا علمدار سخی ابن سخی ہے. یہ بات مورخ نے قیامت کی لکھی ہے. ہاتھوں سے تو خیرات دیا کرتی ہے دنیا. ہاتھوں سے تو خیرات دیا کرتی ہے دنیا. ہاتھوں ہی کی خیرات علمدار نے دی ہے. اور ایک امام حسین کی شان میں کہ دین نبی کو گود میں پالا حسین نے. ٹھوکر اگر لگی تو سنبھالا حسین نے. اسلام تیرے دل میں جو چپتا تھا بار بار کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے. اب دو چار عباس کی شان. عباس کی طاقت تو سبھی سمجھتا ہوں بھیا دیکھ رہے ہیں. عباس کی طاقت تو سبھی دیکھ رہے ہیں. اور بیٹے کی لڑائی کو علی دیکھ رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ صفین کا منظر بھی نظر آئے گا سب کو. صفین کا منظر بھی نظر آئے گا سب کو. عباس ترائی کو ابھی دیکھ رہے ہیں. عباس ترائی کو ابھی. اور عباس جدھر جاتے ہیں یہ کوفی اور شامی سمجھتا ہوں حضور سمجھتا ہوں. عباس جدھر جاتے ہیں یہ کوفی اور شامی. ارے تلوار نہیں برق گری دیکھ رہے ہیں. تلوار نہیں برق گری. وہ خیبر میں نظر آئے تھے حیدر کے جو انداز. سمجھ خیبر میں نظر آئے تھے حیدر کے جو انداز. عباس کے تیور بھی وہی دیکھ رہے ہیں. بدو دن ہے نا بھیا کہ خیبر میں محمد کو خدا جانے یہ کیا ہے. سمجھتا ہوں خیبر میں محمد کو خدا جانے یہ کیا ہے. عباس ہم پڑھتے ہوئے ناد علی دیکھ رہے ہیں. خیبر میں محمد کو خدا جانے یہ کیا ہے. ارے ہم پڑھتے ہوئے ناد علی دیکھ رہے ہیں. قربانی شبیر فقط تیری بدولت. سمجھتا ہوں قربانی شبیر فقط تیری بدولت. ہم پھیلا ہوا دین نبی دیکھ رہے ہیں. آخری شعر مقطع کہ تھراتے ہوئے تیر کمانوں سے نکل کر تھراتے ہوئے
تیر کمانوں سے نکل کر، ارے بے شیر کے ہونٹوں کی ہنسی دیکھ رہے ہیں تھراتے ہوئے تیر کمانوں سے نکل کر بے شیر کے ہونٹوں کی ہنسی۔ مقصد سمجھا کہ جنت کے گلستان میں ہر ایک پھول میں سالک، سمجھ ہوئی، جنت کے گلستان میں ہر ایک پھول میں سالک تصویر حسین ابن علی دیکھ رہی ہیں۔ اب میں اپنے آئے ہوئے مہمان شاعر سے کہوں گا، صدف صاحب سے برائے خوشنودی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے آج کی یہ 5ویں مجلس آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کا ذکر ہوگا، ماشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اور مولانا سید شیر محمد جعفری صاحب نے ماشاءاللہ سے مسلسل ممدو کی شان میں پڑھا اور مسلسل علم کا دریا ماشاءاللہ یہاں بہا رہے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الفاظ کا ذخیرہ کربلائے معلیٰ سے عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جناب علی اکبر علیہ السلام کی ابھی ولادت کا دن گزرا ہے، اگر شعر پسند آ جائے تو دادوں سے تحسین مت دیجیے گا، بس اپنے حق میں ضرور دعا کریے گا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنے حق میں ضرور دعا کریے گا کہ پروردگار جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں ہماری یہ مشکلات کو دور فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی آپ کی پریشانی ہے ایک مرتبہ عقیدت و خلوص کے ساتھ یہاں پہ بیزر آئے تو ابوذر بن جاتا ہے، مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے، حور آئے تو علیہ السلام بن جاتا ہے۔ یہ تو ذرے کو آفتاب بنانے والے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر اسے عطا کرنے کے بہانے آتے ہیں۔ آئیے جناب علی اکبر السلام کے حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص، پیش خدمت ہے، دیکھیے گا جیو بھائی۔ 4 مصرے کے عجیب نور کا پے کر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پے کر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، تو خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے۔ خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر، خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ بھی 4 مصرے جناب علی اکبر السلام کے حوالے سے کہ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، مصطفیٰ جیسی ادائیں، دیکھیے گا بھائی، مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے؟ دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے؟ اور دور احمد میں اگر ہوتا علی اکبر جواں، سوچنا پڑتا زمانے کو پیمبر کون ہے؟ دور احمد میں ہوتا اگر علی اکبر جواں، دور احمد میں ہوتا علی اکبر جواں، دور احمد میں ہوتا اگر علی اکبر جواں، سوچنا پڑتا زمانے کو پیمبر کون ہے۔ اور یہ بھی شعر بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دے کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اس وقت میں شعر آگے پڑھوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے خاص دعا کروں گا کہ شہزادہ علی اکبر السلام کے صدقے میں پروردگار آپ کی ذہنی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، رزق کی پریشانیاں کو دور فرمائے۔ پروردگار جناب علی اکبر السلام کے صدقے میں
یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار جناب علی اکبر اسلام کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین پہ اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا پروردگار، لیکن اتنا بڑا واسطہ دے کہ تجھ سے دعا کر رہے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں۔ پروردگار تو عالم الغیب ہے، سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، کس کی کیا پریشانیاں ہیں۔ میرے مالک میرے مولا جناب علی اکبر اسلام کی بارگاہ میں بلند یہ ہاتھ ہیں پروردگار، انہیں جو بھی ان کی پریشانیاں، مناجات، دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہے پروردگار، آج کے دن کے صدقے میں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آئیے یہ 4 میں سے ہدیہ کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے۔ یہ 4 میں سے جیو بھائی بہت ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں اس مسجد کے حوالے سے کہ نوجوانوں علی اکبر سے محبت ہے اگر، نوجوانوں علی اکبر سے محبت ہے اگر، اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا، اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا، اور صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے۔ ایک نیا کلام، بالکل نیا کلام ہے، انشاءاللہ پہلی بار آپ کی دائرہ محبت میں پیش کر رہا ہوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ۔ مسدس کے شعر ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ جس کی شان میں ہو اسی کی شان میں، جب تک جتنا شعر پڑھنا ہو اسی کی شان میں پڑھتا ہوں۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے محفل ہے تو انہی کی شان میں یہ مسدس کے شعر، نئے کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، مصور ازلی کا کمال ہے اکبر، مصور ازلی کا کمال ہے اکبر، فقط جمیل نہیں ہے جمال ہے اکبر، فقط جمیل نہیں ہے جمال ہے اکبر، مثال یہ کہ نبی کی مثال ہے اکبر، مثال یہ کہ نبی کی مثال ہے اکبر، یہ اپنی اصل میں اصل اصول جیسا ہے، پسر حسین کا بالکل رسول جیسا ہے، یہ اپنی اصل میں اصل رسول جیسا، اصول جیسا ہے، پسر حسین کا بالکل رسول جیسا ہے نور عالم سرمد حسین کا بیٹا، خود اپنی حد میں ہے بے حد، حسین کا بیٹا مثال کعبہ ہے خوش قد، حسین کا بیٹا بنا بنایا محمد، حسین کا بیٹا بنا بنایا محمد، حسین کا بیٹا ایک اور در سر شہر قبول ہو جاتا، وہی اترتی تو یہ بھی رسول ہو جاتا، وہی اترتی تو یہ بھی رسول ہو جاتا۔ حسن حسین کے ہیں سب اصول اکبر میں، حسن حسین کے ہیں سب اصول اکبر میں، سمائی عمر جناب بطول اکبر میں، جناب بطول کی، جناب زہرا کی عمر دراز 18 سال تھی۔ دیکھیے گا شعر کہ حسن حسین کے ہیں سب اصول اکبر میں، سمائی عمر جناب بطول اکبر میں، وصال رب ہوا ایسے اصول اکبر میں، ہوئے اکھٹے علی و رسول اکبر میں، ہوئے اکھٹے علی و رسول اکبر میں، سبھی حسین سبھی گل بدن اکھٹے ہیں، اس ایک ذات میں سب پنجتن اکھٹے ہیں، اس ایک ذات میں سب پنجتن اکھٹے ہیں۔ اور آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیے کہ خدا کے دین کی عمر دراز لگتا ہے، خدا کے دین کی عمر دراز لگتا ہے، ہر ایک اذان و اقامت کا ناز لگتا ہے، ہر ایک اذان و اقامت کا ناز لگتا ہے، یہی ہے راز کی رازوں کا راز لگتا ہے، یہی ہے راز کی رازوں کا راز لگتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خود نماز لگتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خود نماز لگتا ہے، رسول حق کی دوبارہ نمود ہے اکبر، قسم خدا کی سراپا درود ہے اکبر،
قسم خدا کی سراپا درود ہے اکبر۔ اور آج کل جوانوں کی موت ہو رہی ہے اچانک میں، دیکھیے گا قیمتی شعر اس کے بعد مولانا موصوف 4 مصرے خالی، یہ قیمتی بطور خاص اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ 4 مصرے بطور خاص کہ آج کل آپ کو کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے فلاں جوان مر گیا، فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ امام زمانہ علیہ السلام نے آپ سب کو منتخب کیا اس جشن کے لیے، یہ آپ کا نام لکھا گیا تھا۔ عزیزوں اگر بات سچی ہو یہ 4 مصروں میں تو گواہی دیجیے گا، آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، زندگی کون سے لمحے، دیکھیے گا زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی، تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں محترم مکرم معظم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شیر محمد جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منبر پہ آ کے فضائل جناب علی اکبر علیہ السلام سے مومنوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات، خوشنودی کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق وبقدرته وبرهان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال وجلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات الأباتي والدامغ الصولات للذليل بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب انی مغلوب فانتصر یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی ان ایام خصوص میں ہم سبوں کو اس بزموں میں شرکت کرنے کی
جو سعادت نصیب ہوئی ہے، جو فرشتے آ رہے تھے اور ان فرشتوں نے ہم سبوں کا نام لکھا ہے، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ جب اس کا صلہ مل رہا ہوگا محشر کے میدان میں، تو وہ لوگ جو گھروں میں ہیں یا ادھر ادھر ہیں، وہ لوگ جب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس بات پر مل رہا ہے، تو پھر اس وقت ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ پھر سے ایک مرتبہ محفل کی جائے تاکہ ہم وہاں پر شرکت کر سکیں۔ تو ٹائم جناب جا چکا ہوگا، ریورس نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچئے، ہمیں اور آپ کو یہ توفیق ملی ہے، تو پھر حق تو بنتا ہے شکرانے کے لیے صلوات پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی ہماری گفتگو چونکہ روز ولادت باسعادت جناب علی اکبر علیہ السلام، آج اللہم صلوات اگر پڑھیں تو ذرا سا اچھے سے پڑھا کریں نیام میں، اللہم صلی علی۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، تو آج کی ہماری گفتگو دو محور کے اوپر ہوگی، چونکہ ورلڈ وائڈ شیعوں میں آج روز جوان بھی ہے۔ جیسے فادر ڈے ہوتا ہے، مدر ڈے ہوتا ہے نا، ڈاٹر ڈے ہوتا ہے، اسی طریقے سے روز جوان بھی منایا جاتا ہے تاکہ ایک دن جوانوں کا ہو۔ تو علی اکبر کا دن جوانوں کا دن قرار دیا گیا ہے، اور پوری دنیا میں جوانوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو دو محور کے اوپر چلے گی۔ ایک محور ہوگا جناب علی اکبر علیہ السلام، دوسرا محور ہوگا جوان، کہ جوان جناب والا کیا شے ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ پہلے جوان کے اوپر گفتگو ہو جائے، اس کے بعد پھر جناب علی اکبر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جب ولادت ہوئی تھی امام حسین کے گھر میں علی اکبر کی، جو بھی مبارکباد دینے آ رہا تھا، امام حسین اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیج رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اگر نظر کرم امام حسین کا کسی شخص کے اوپر نہیں بلکہ سب پر ہو جائے گا، تو پھر نسلیں بدل سکتی ہیں۔ صرف ایک نظر کرم امام حسین، نسلیں جناب بدل جائیں گی۔ آپ نہیں، صرف آپ کو مستقبل نہیں، صرف امام حسین نسلوں کو بدل دینے والی شے کا نام ہے۔ آج ان کے بچے کی ولادت میں ہم سب شریک ہوئے ہیں، تو اپنی دعائیں تو انشاءاللہ مستجاب کرا کے جائیں گے، ساتھ ساتھ اپنے نسلوں کو بخشوا کر جائیں گے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ اگر ممکن ہو، اگر دل پر ذرا زور نہ ہو، ذہن پر ذرا سا بوجھ نہ ہو، تو اگر قریب آ جائیں صلوات بھیجتے ہوئے تو ذرا مزہ آئے گا، مجھے پڑھنے میں بھی، آپ کو سننے میں بھی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ احسن، جزاک اللہ۔ جن جن لوگوں نے ہماری بات کو سنا، پروردگار عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیز و دوستو، جوانی بڑی نعمت ہے، جوانی بڑی نعمت ہے۔ جس وقت جوان، رسول اللہ کی حدیث ہے، جس وقت جوان عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو پھر نظر رحمت پروردگار عالم اس کے اوپر آتی ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے پروردگار عالم۔ دیکھو میرا یہ نوجوان جو اس وقت اور بھی کہیں جگہ پر ہو سکتا تھا، مگر میری خاطر مسجد میں آیا ہوا ہے، میری خاطر عبادت میں مشغول ہے، لہٰذا آج جو یہ آیا ہے اور مجھ کو یاد کر رہا ہے، جو بھی یہ مانگ رہا ہے اسے عنایت کر دیا جائے۔ جوانوں کی عبادت، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بزرگوں کی تعظیم کریں۔ کیوں؟ اس لیے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، جس کو یہ میرا جملہ ہے، کہ جنت کے وہ لوگ جو جانے والے ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں، ہمارے مومنین بزرگان، آج آپ اپنے درمیان میں دیکھیں تو خوش نصیبی سوچیں کہ جنت کے باشندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ اس انداز سے بزرگوں کی ایک وجہ سے عزت کریں۔ دوسری وجہ عزت کرنے کی یہ ہے
کہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آج اگر آپ نے بزرگ کی عزت کی تو کل آپ جب بزرگ ہوں گے تو آپ کی بھی عزت کی جائے گی. گیو اینڈ ٹیک ہے. آج اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی تو کل پھر اپنے لیے انتظار مت کیجیے گا کہ آپ کی عزت کی جائے گی. جوانی بہت خطرناک شے کا بھی نام ہے کہ جس وقت انسان جوان ہوتا ہے تو 100% دین جو ہے اس کا خطرے میں رہتا ہے، چونکہ شیطان چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا یہ تک ہم چاروں طرف سے حملہ کریں گے. تو 50% دین کو بچانے کے لیے مولا متقیان نے ایک نسخہ دیا ہے کہ تمہارا 50% دین بچ جائے گا اگر شادی کرو گے تو. اگر شادی کرو گے تو نصف دین تمہارا محفوظ ہو جائے گا، نصف دین صرف خطرے میں رہے گا. اور اس کے بعد پھر شادی کے سلسلے سے ایک جملہ اور کہوں، اس کے نوجوانوں کو میں گفتگو کر رہا ہوں. بہت سے لوگ شادی کرنے کے سلسلے میں ڈرتے ہیں کہ نہیں پتہ پیسہ کہاں سے آئے گا، اکنامک پوزیشن ابھی اچھی نہیں ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے، 50 قسم کی فہرست وہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں. تو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں سورہ نور میں، میں اللہ تم سے وعدہ کروں. اِن یکونوا، یہ ان جو ہے ان نے شرطیہ ہے. اگر تم تنگ دست ہوئے، اِن یکونوا فقراء، اگر تم غریب ہوئے تنگ دست ہوئے، یغنہم اللہ من فضلہ، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تم کو شادی کرنے کے وجہ سے تم کو مستغنی کروں گا، میں تمہیں دوں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں. یہاں پر کوئی عام انسان نہیں، اللہ وعدہ کر. یغنہم اللہ من فضلہ. ابھی جتنے بھی لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے کہ جب وہ شادی انہوں نے کی تھی اس وقت ان کی پوزیشن اکنامک کیا تھی اور آج ان کی اکنامک پوزیشن بڑی ہے یا گھٹی ہے. 99% لوگ کہیں گے کہ بڑی ہے. 1% یہ کیوں ہم نے بچا دیا. اب کوئی ٹرین کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تب اس کے لیے کیا علاج کیا جائے. آپ ذرا حرکت کریں تب اللہ کی طرف سے برکت دیکھیں گے. اب اللہ جب فارسی میں کہتے ہیں استرف ما حرکت استرف خدا برکت. عزیزان گرامی، شادی ایک تو رزق کے کھولنے کا معاملہ ہوتا ہے. مولا متقیان نے فرمایا اپنے گھر میں غربت داخل مت ہونے دینا. اگر غربت داخل ہوئی، نہیں داخل ہونے دینا، میرے مولا نے بہت منع کیا. اگر داخل ہوئی تو ایک دروازے سے غربت داخل ہوگی، کھڑکیوں سے ایمان نکلنا شروع ہو جائے گا. اتنا خطرناک شے کا نام ہے غربت. اس لیے آپ کو ہاتھ پیر مارنا ہے، کوشش کرنا ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. اس کے بعد پھر اب جوانوں کے لیے اگر کمارا نماز پڑھے 1 رکعت تو 1 رکعت کی نماز 1 ہی رکعت ہے. مگر اگر کوئی شادی شدہ نماز پڑھے تو 1 رکعت نماز 70 رکعت ہو جاتی ہے. تو ابھی جو مغرب کی نماز اگر جس نے پڑھی 3 رکعت تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 200. دیکھیے کانٹینٹ سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے. صلوات تو بھیجے. اللہم صلی علی محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد والے. تو 1 رکعت نماز 70 رکعت ہو جانے والی ہے. دوسری ہم شادی نہیں کریں گے، جوان ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، ہم جوان ہیں بعد میں کریں گے، وہ ایک الگ لفظ ہو گیا، بعد میں کریں گے. یا ہم شادی نہیں کریں کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر، مریض ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، انکار کریں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے. یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو جانتے اس کا پنشمنٹ کیا ہے؟ رسول اللہ اس کی پنشمنٹ بتاتے ہیں. اے جوانوں سنو، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے.
فمن رغب عن سنتی، جو بھی میری سنت سے انکار کرے گا، بچے گا، نہیں کرنا ہے مجھے، فلیس منی، وہ میری امتیوں میں سے نہیں ہوگا۔ خطرناک۔ مرے گا تو مسلمان، ظاہری طور کے اوپر کفن بھی ملے گا، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، قبر بھی بنا دیں گے، مگر جب محشر میں اٹھے گا وہ، تو وہ مسلمان نہیں اٹھے گا، یا یہودی اٹھے گا، یا کرسچن اٹھے گا، یا مجوسی اٹھے گا، یا ایتھسٹ اٹھے گا، نہیں پتا کیا اٹھے گا، چونکہ رسول اللہ بول رہے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میری امتیوں میں سے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے امتی کون ہوگا؟ نوجوانوں سنو، تَنَاكُحُوا وَتَنَاسُلُوا وَتَكْثِرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ كَانَ بِالصِّدْقِ۔ کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں شادی کرو، تناکحوا نکاح کرو، وتناسلوا اور جاؤ اپنی بیوی کے قریب، وتکثروا کثرت سے بچے پیدا کرو۔ یہاں تو جناب ایک ہی بچے، دو ہی بچے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کتنے؟ کثرت سے بچے۔ ایک سوال کروں گا، جو بھی جواب دے دے گا اس کی سلامتی کے لیے صلوات آج ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ بتائیے ہمارے کون سے امام ہیں جن کے سب سے زیادہ بچے ہیں؟ احسان، کتنے بچے ہیں ان کے؟ ہیں؟ میں پورے بچے بچیاں ملا کے پوچھ رہا ہوں۔ ہیں؟ سب نے کوشش کی ہے، سب کو ملنا چاہیے، سب کے سلامتی کے لیے صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی۔ 18 بیٹے، 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں، کتنا بنے گا؟ 37۔ دیکھیں سب اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے۔ 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ اب آپ بولیں گے کہ اتنے بچے کیسے مثال کے طور کے اوپر سنبھالے امام نے، اور سب تو ہم تو 2 بچے نہیں سنبھال پاتے، ہم تو ایک بچہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، 5 بچہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ پرانے زمانے میں 12 بچے ہوتے تھے نا ہمارے یہاں مومنین میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت ہو جائیں گے۔ اس وقت شیعہ مذہب جو ترقی کیا ہے پوری دنیا میں، جو اس وقت ہائی لائٹ ہوئے شیعت، اس میں 7ویں امام کے بچوں کا بہت بڑا کمال ہے۔ اب آپ سنیے 7ویں امام کے بچوں کا کمال کیسے ہے۔ آج دنیا میں جو شیعت پہچانی جا رہی ہے ایک انقلاب اسلامی کے ذریعے سے، اس انقلاب اسلامی کے رہبر کا نام امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ شیعت کو ذرا غور کریں کہاں پر تھا معاملہ، اس کے بعد کی شیعت ابھی ماشاءاللہ آپ کو ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بولنے میں شرم آتے تھے، ابھی ڈیفینیشن ہندو کرسچن سب جانتے ہیں شیعہ کیا ہے۔ اتنا شیعت کے لفظ کو آگے لے کر چلے آئے، بلینز آف ڈالر بھی خرچہ کرتے، تو اتنی ترقی شیعت کو تعارف کے اعتبار سے نہیں ملتی۔ اچھا ان کا نام کیا امام خمینی کا؟ امام خمینی کا نام ہے روح اللہ احسن، حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ خمینی اس لیے کہتے ہیں کہ جو خمین شہر میں پیدا ہوئے تھے، وہ جسے دہلی کو دہلوی، لکھنؤ کو لکھنوی، اس لیے خمین کو خمینی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی، کون سے امام سے ہے؟ موسوی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اللہم صلی علی۔ نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ترین کتاب ہے، اس کے لکھنے والے کون؟ سید رضی الموسوی۔ کون سے امام سے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بہت بڑے تشیع کے اوپر کام کیا۔ کس نے؟ عالم دورہ
ابو القاسم خوئی بہت کام کیا، مصری صاحب نے ان کے نمائندے نے پوری دنیا میں جناب والا کام کیا، خوئی صاحب نے، ان کے نمائندے مصری صاحب نے ہندوستان میں شیعوں کے لیے بہت بڑا بہت کام کیا۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم الموسوی الخوئی۔ کون سے امام سے ہیں؟ 7ویں امام سے۔ امام رضا بھی اصل میں موسوی ہیں، چونکہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔ معصوم قم بھی موسوی ہیں، چونکہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے۔ آج آپ کے موبائل میں جو حدیثیں آ رہی ہیں، کلپس وغیرہ جو آ رہی ہیں، وہ کسی عالم دین نے بنائی ہے نا؟ کسی عالم دین نے بنائی، حدیث نکالا، روایت نکالا، اس کے بعد آپ کو دیا۔ وہ عالم دین کو اگر آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کو ملیں گے اکثر و بیشتر قم کے پڑھے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر قم سے پڑھے ہوئے ہیں۔ قم کو کس نے بسایا؟ معصومہ قم نے۔ معصومہ قم کون؟ کس کی بیٹی؟ امام موسیٰ کاظم۔ یعنی ہر روز صبح جیب میں جو آپ کے پاس حدیث آ رہی ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ ہر روز جو آپ کے پاس کچھ نعمتیں پہنچ رہی ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جس وقت امام رضا اور معصوم قم اور ان کے ایک بھائی شاہ چراغ جن کی قبر شیراز میں ہے، جب داخل ہوئے تھے اس وقت شیعت 3% تھی، شیعت صرف 3% تھی۔ آج ایران میں شیعت کتنی % ہے؟ 90% ہے۔ جب داخل ہوئے تھے تو 3% ہے، یعنی 7ویں امام کی 3 اولاد جو داخل ہوئی تھی ایران میں تو 3% شیعت تھی، اور جب کام کر دیا تو اس وقت 90%۔ اب آپ نے دیکھا زیادہ بچے سے کام لیا جا سکتا ہے اگر کروانے والا ہو۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر۔ تو ہماری گفتگو جوانوں کے سلسلے سے ہو رہی تھی دوستو۔ اب کچھ آخر میں نے فارسی کے بھی شعر اس خمسے میں سنائے، اردو کے بھی سنائے، چلیے آج میں آپ کو عربی کے شعر سناتا ہوں۔ عربی کے بھی شعر وہ جو خود مولا متقیان کا شعر ہے۔ اپنے جوانوں کے لیے سلسلے میں مولا متقیان کے 4 مصرے سماعت فرمائی، جیسے کہتے ہیں رباعی کے 4 مصرے سماعت فرمائی ہے، مولا علی کے 4 مصرے سماعت فرمائی جو مولا علی نے کہے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک صلوات چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی جب مولا متقیان کوفے میں تھے، 4 سال 4 مہینے کی جو حکومت تھی، تو اس وقت ایک ڈیلیگیشن آ رہے تھے، بڑے بڑے ڈیلیگیشن آ رہے تھے جگہ جگہ سے، جیسے ہندوستان سے ڈیلیگیشن جا رہا ہے، چائنا سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، مولا کائنات کے مسائل کو لے کر، پرابلمز کو لے کر وغیرہ وغیرہ سولیوشن کے لیے۔ تو ایک ڈیلیگیشن پہنچا مولا متقیان کے پاس، ایسا جو شیعوں کا ڈیلیگیشن تھا، چھوٹا سا ڈیلیگیشن تھا مگر شیعوں کا تھا۔ آیا آ کے کہا مولا ہم لوگ پرابلم لے کر آئے، اس پرابلم کا سولیوشن آپ کے پاس چاہیے۔ کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارے دشمن بہت ہیں۔ نمبر 1 وہ دشمن جو ہے تعداد میں زیادہ ہیں۔ نمبر 2 وہ دشمن جو ہیں وہ اکنامک طور کے اوپر بھی اسٹرانگ ہیں۔ 3 پولیٹیکل طور کے اوپر بھی اسٹرانگ ہیں وہ۔ 4 پرابلمز ہیں جو اپوزٹ سائڈ ہے ہمارا، اور ہم مینورٹی میں ہیں، کمزور ہیں، ہر اعتبار سے ادھر سے کمزور ہیں۔ کیا کریں؟ اس جگہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس زمانے میں جب گفتگو ہوتی تو شعر جیسے کہ ابھی لکھنؤ میں چلے جائیں تو آپ بولیں گے بس 4 مصرے تازہ ہیں جو سماعت فرما لیے، وہ شعر پھر آپ کا جان نہیں چھوڑیں گے۔ صلوات تو بھیجے اللہم صلی اللہ۔ تو ایک مرتبہ جناب مولا متقیان نے اس زمانے میں شعر شاعری کا، جیسے آج کل زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ بدلتا رہتا ہے، اسلحے بدلتے رہتے ہیں، آج ایٹامک ہے، تلوار تھی کسی زمانے میں۔
اس زمانے میں شعر شاعری سے جواب دیتے تھے. اب مولا متقیان نے 4 مصرع رباعی کے پڑھے اس ڈیلیگیشن کو جواب دینے کے لیے. تو وہ جو جواب دیا میرے مولا نے وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی شیعہ آنے والے ہیں اور اگر ان کو یہ پرابلم ہو تو اس نسخے کے اوپر عمل کرے جو مولا دے رہے ہیں. اب وہ نسخہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر پھر ایک صلوات کی رات ہے. اللہم صلی علی. اب میرے مولا نے 4 مصرع قطع کی جیو بھائی سماعت فرمائی عربی کے. اذا شئت ان تلقى عدو راغما، اذا شئت ان تلقى عدو راغما وتقتله ہما وتهركه غما فرم العلا وازدد من العلم من ازداد علما زاد حاسده غما. یہ 4 مصرع رباعی کے مولا متقیان نے جو سلیوشن دیے ہیں اس کے اوپر میں نے بھی عمل کیے بہت سے مراحل پر، اور الحمدللہ نتیجہ مجھے ملا اس کا جو آزمایا ہوا ہے. اس لیے میں آپ کو وہ دے رہا ہوں نسخہ کہ اس کے اوپر عمل کیجیے گا. طوفان آئیں گے، جب آپ گاڑی چلائیں گے روڈ کے اوپر، ہائی وے پر جب آپ آئیں گے، روڈ پر جب آئیں گے تو آپ کو بمپر بھی ملے گا، آپ کو گڈھے بھی ملیں گے، آپ کو پھول اور خوشبودار فضا بھی ملے گی، آپ کو کانٹوں سے بھی گزرنا پڑے گا، شاید بدبودار جگہ سے بھی گزرنا پڑے گا، مگر منزل جب آپ کی مشخص رہے گی تو پھر آپ تھکیں گے نہیں، چونکہ آپ کا ٹارگٹ بڑا ہے، اس طرف آپ کو چلنا ہے. تو عزیزان گرامی مولا متقیان نے جو شعر پڑھا ہے پہلے سچویشن بتایا. اذا شئت جب تم چاہو، ان تلقا، اے میرے شیعوں آئے ہو نا تم پرابلم لے کر، 4 پرابلم ہے نا ذہن میں، سنو. اذا جب تم چاہو، تلقا کہ تم ملاقات کرو، عدو اپنے دشمن سے، راغمن عجب لفظ استعمال کیا، اور اس کی ناک رگڑتے ہوئے. جب تم چاہو، ابھی سولوشن نہیں بتا رہے سچویشن بتا رہے ہیں، جب تم چاہو کہ تم ملاقات کرو اپنے دشمن سے اس کی ناک رگڑتے ہوئے. وَتَقْتُلُهُ هَمًّا وَتُهْرِكُهُ غَمًّا، اس کو ہم اور غم کی تلوار میں قتل کرتے ہوئے. یہاں بھی سچویشن ہی بتایا. اگر چاہتے ہو کہ اپنے دشمن سے، کہتے نہیں اردو میں میں نے اپنے دشمن کی ناک رگڑ دی، مولا نے 1400 سال پہلے اپنے شعر میں استعمال کیا راغمن. جب تم چاہو کہ تم ملاقات کرو اپنے دشمن سے اس کی ناک رگڑتے ہوئے، اس کو ہم اور غم کی تلوار میں قتل کرتے ہوئے. تو اے میرے شیعوں، اب تیسرے مصرع میں کام دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو. اے میرے شیعوں صرف 2 کام کرنا، فرم العلا وازدد من العلم. اے میرے شیعوں صرف 2 کام کرنا، بلندیوں کو چاہنا، یعنی اپنے سٹیٹس کو اوپر لے کر آؤ. کوشش کر کے جہاں پر ہو وہاں پر نہیں کھڑے رہو، بلکہ وہاں سے اوپر ہو. مثلاً اگر آپ اسٹاف میں ہیں، مینیجر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مینیجر ہیں تو ڈائریکٹر بننے کی کوشش کریں، جہاں پر ہیں وہاں سے اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں. فرم العلا، پس تم بلندیوں کو چاہو. وازدد من العلم، اور دوسرا کام تم کو کرنا ہے کہ اپنے علم میں ذاتی پیدا کرو. اہل علم کے ساتھ بیٹھو، عالموں کے ساتھ بیٹھو، پڑھے لکھوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے ماحول میں دیکھو، کتاب کو پڑھو، علم کو اپنے اندر میں بڑھاؤ. بس 2 کام کرو، بلندیوں کو چاہو، اپنے سٹیٹس کو اوپر لے کر آؤ، وازدد من العلم، اور اپنے علم میں ذاتی پیدا کرو. من ازداد علما زاد حاسدہ غما، جیسے جیسے تمہارے سٹیٹس بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا، تمہارا دشمن حسد کی آگ میں خود بخود قتل ہوتا چلا جائے گا. نہ تیر چلانے کی ضرورت ہے، نہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے. یہ کام کیجئے، یہ تینوں پرابلم بلکہ 10 پرابلم سالو ہو جائیں گے، غربت کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. 4 مصرع اور سنا دیتا ہوں عربی کے مولا متقیان کے، جس میں مولا متقیان نے اپنے، چونکہ جو گفتگو آج موضوع ہے، پہلا موضوع، پہلا پیراگراف جوانوں کا ہے، آج اردو کا شعر کم چلے گا. ایک صلوات تو پہلے پڑھیں. اللہم صلی علی
لا تنالوا العلم الا بستة صعبيكا مجموعة ببياني وحرص وبكاء واستبار وبلغة وطول زمان وارشاد استاد. یہ بھی مولا علی کا شعر ہے. چونکہ متنبی میں ماشاءاللہ سے بڑے بڑے اشعار ہیں. مولا متقیان بہت اشعار کہا کرتے تھے عربی میں، چونکہ اس زمانے میں عربی ہی میں گفتگو ہوتی تھی اشعار کے ذریعے سے. کہتے ہیں مولا متقی، اس کے چند جملے میں جناب خلاصہ پیش کروں گا. لا تنالوا العلم، تم تناول نہیں کر سکتے علم کو، اب علم کے سلسلے میں، الا بستۃ، سوائے 6 چیزوں کے. صعبیک عن مجموعہ بے بیانی، ان قریب ہم اس کو اپنے بیان میں بیان کریں گے. وحرص وبکاء واستبار وبلغۃ وطول زمان وارشاد استاد. سب سے پہلی چیز لا کے مولا متقیان نے اس شعر میں جو 6 چیزوں میں سے رکھی ہے وہ رکھی ہے وحرص. حرص کرنا حرام ہے، حرص کرنا حرام ہے، سوائے اس کے یعنی آپ نے اچھی گاڑی رکھی ہے، بہت مجھے جلن ہو رہی ہے، حرام ہے. آپ نے بہت اچھا کپڑا پہن کے رکھا ہے، یہ حرام ہے. آپ بہت اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، حرام ہے. ایسا بولنا، جلن کرنا، حسد کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ یہ بولیے اللہ نے آپ کو دیا ہے اچھی گاڑی، آپ کو اللہ نے دیا اچھا گھر، پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں ہمیں بھی عنایت فرما. یہ بول سکتے ہیں آپ. یہ نہیں بولنے کا رائٹ ہے کسی کو بھی کہ کیوں اتنا اچھا گھر، کیوں اتنا اچھا کپڑا، کیوں. یہ حرص ہے اور حرص حرام ہے. اللہ اس میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں اے نوجوان تو ایک مرتبہ کمپٹیشن کریں، حرص کریں. اگر وہ 80% لے کر آئے گا تو ہم 90% لے کر آئیں گے. وہ 90 لے کر آئے گا تو ہم 95 لے کر آئیں گے. وہ اگر بامبے کو ٹاپ کرے گا تو ہم مہاراشٹر کو ٹاپ کریں گے. وہ اگر مہاراشٹر کو ٹاپ کرے گا تو ہم انڈیا کو ٹاپ کریں گے. تو ہم پھر اس کے ورلڈ کو ٹاپ کریں گے. یہ ٹارگٹ اور حرص کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. مولا متقیان نے پہلی چیز رکھی ہے وحرص وبکاء واستبار. صبر کرنا پڑے گا، اچانک کوئی نہیں بنتا. وبلغۃ، تھوڑا سا پیسہ بھی چاہیے. فری فنڈ میں آپ چاہیں گے سب کچھ ہو جائے، یہ ہونا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے محنت کریں. بہت سے لوگ بیچارے ٹیوشن کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں اور کہیں نہیں. بلغۃ، تھوڑا مال چاہیے. وطول زمان و ارشاد استاد، اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا. وطول زمان، تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا. اور ارشاد استاد، اور استاد کی بات کو سننا پڑے گا. استاد نے کہا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے، ہوم ورک کتنا دیا ہے، کس انداز سے اس نے ہمیں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کی بات کو مکمل طریقے سے عمل کرتے ہوئے جناب والا آگے بڑھیں. میں نے خلاصے کے طور کے اوپر یہ اس کا، مگر ہاں ایک چیز جیسے کہ موبائل آپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں آنکھ سے بچائیے گا، موبائل لیجیے گا پانی سے بچائیے گا، گرنے سے بچائیے گا. ایک شعر اور میں پڑھ دیتا ہوں عربی کا، وہ مگر مولا علی کا نہیں ہے، وہ تقریباً ان چیزوں کو بچانے کے لیے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جناب علی اکبر کے اوپر آ جائیں گے. کہتے کم عالم متکبر ستر التکبر علمہ کم جاہل